بسم الله الرحمن الرحيم. وقوله تعالى يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. قال صاحب الإتقان إنها تدل على تشبيه صيامنا بصيامهم، والحال أن صومنا من الصبح إلى المغرب وصومهم من العشاء إلى المغرب، وهي منسوخة بقوله أحل لكم ليلة الصيام الرفث إلى نسائكم إلى آخر. بات چل رہی تھی نسخ کی، تو صاحب کتاب کچھ ایسی مثالیں پیش کر رہے ہیں، قرآن کی کچھ ایسی آیات پیش کر رہے ہیں جو آیات منسوخ ہیں اور کچھ دوسری آیات ان کو منسوخ کر رہی ہیں، تو کچھ آیات منسوخ ہیں کچھ ناسخ ہیں۔ ان کا ذکر کر رہے تھے، جمالی خاکہ بیان کر رہے تھے، کچھ مثالیں پیش کر رہے تھے۔ انہی مثالوں میں سے ایک مثال یہ آیت کریمہ بھی ہے جس میں نسخ سمجھ میں آئے گا کہ ایک آیت کریمہ ناسخ ہے اور ایک آیت کریمہ منسوخ ہے۔ اللہ تعالی کا فرمان یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون۔ اے ایمان والو، کتب علیکم الصیام، تم پر روزے فرض کیے گئے، کما کتب علی الذین من قبلکم، جیسے کہ تم سے پہلے والے لوگوں پر روزے فرض کیے گئے، لعلکم تتقون، تاکہ تم پرہیزگار بن جاؤ۔ اس سے پتہ چلتا ہے کہ روزہ رکھنے سے نفس امارہ مرتا ہے اور آدمی کی رغبت تقوی شعاری کی طرف ہوتی ہے، لہذا روزے رکھنا چاہیے۔ اسی لیے وہ عورت جس سے اس کا شوہر دور ہو تو نفسانی خواہشات کو توڑنے کے لیے ہمارے فقہا نے ایسی عورتوں کے لیے حکم دیا کہ وہ روزے رکھا کریں۔ ایسے ہی اگر مرد ہے اور وہ دور ہے اور تو خواہش نفسانی کو دبانے کے لیے اس کے لیے بھی یہی حکم ہوگا کہ وہ روزہ رکھا کرے۔ اس سے پرہیزگاری تقوی شعاری حاصل ہوتی ہے۔ اللہ نے فرمایا اے ایمان والو، تمہارے اوپر روزے فرض کیے گئے، کما کتب علی الذین من قبلکم، جیسے کہ تم سے پہلے والے لوگوں پر فرض کیے گئے۔ یہ روزے کیوں فرض کیے گئے؟ لعلکم تتقون، تاکہ تم تقوی شعار ہو جاؤ، متقی بن جاؤ، پرہیزگار بن جاؤ۔ اب یہاں پر آپ کو اس آیت کریمہ میں سمجھنا یہ ہے کہ یہاں پر نسخ کیسے ہے۔ تو صاحب تفسیر علامہ جلال الدین سیوطی علیہ رحمت و رضوان، جو کہ صاحب اتقان ہیں، ان کے حوالے سے ایک بات یہاں پر ذکر کر رہے ہیں، وہ یہ کہ اس آیت کریمہ میں یہ کہا گیا کہ تم پر ویسے ہی روزے فرض کیے گئے جیسے تم سے پہلے والی امتوں پر فرض کیے گئے۔ تو یہ آیت کریمہ اس بات پر دلالت کر رہی ہے کہ ہمارے روزے پہلی والی امتوں کے روزوں کی طرح ہیں۔ ہمارے روزوں کو تشبیہ دی گئی ہے پہلے والی امتوں کے روزوں کے ساتھ۔ اس بات پر دلالت ہوئی نا آیت کریمہ میں کہ تم پر ویسے ہی فرض کیے گئے جیسے پہلی امتوں پر فرض کیے گئے۔ تو صاحب اتقان نے یہ کہا ہے کہ یہ آیت کریمہ اس بات پر دلالت کر رہی ہے کہ ہمارے روزے مشابہ ہیں ان لوگوں کے روزے کے، حالانکہ یہ مشابہت حقیقت میں نہیں ہے، کیونکہ جو پہلی امتیں تھیں ان کے روزے مغرب سے شروع ہوتے تھے اور عشاء تک چلتے تھے، یعنی پورا مغرب سے عشاء تک، وہ مغرب سے عشاء تک نہیں، عشاء سے مغرب تک، یعنی عشاء سے شروع ہوتے تھے اور کب تک چلتے تھے؟ مغرب تک۔
یعنی ان کے لیے افطار کا صرف اتنا وقت تھا کہ مغرب سے عشاء کے بیچ میں کھا پی سکتے ہیں، پھر عشاء سے ان کا روزہ شروع ہوتا تھا اور مغرب تک چلتا تھا. ٹھیک ہے، تو ان لوگوں کا روزہ ایسا تھا. اور ہمارا روزہ کیا ہے؟ ہمارا روزہ یہاں پر صبح صادق سے غروب آفتاب تک ہوتا ہے. تو صبح صادق سے غروب آفتاب تک ہمارا روزہ تقریباً 12-13 گھنٹے کا ہی ہوتا ہے. ایک مثال کے طور پر بتا رہا ہوں. پوری رات غروب آفتاب سے لے کے صبح صادق کے ختم ہونے تک پوری رات ایسی ہے کہ جس میں ہم کھا بھی سکتے ہیں، پی بھی سکتے ہیں، مجامعت بھی کر سکتے ہیں. پوری رات ایسی ہے. تو ہمارے روزے ان کے روزوں کی طرح کہاں ہے؟ دونوں میں تو زمین و آسمان کا فرق ہے. صاحب اتقان نے یہ بات بتائی. اب اس آیت کریمہ میں چونکہ ہمارے روزوں کو ان کے روزوں کی طرح قرار دیا گیا، تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ ان کے روزے تو چونکہ ایسے تھے تو ہمارے روزے بھی ویسے ہی ہوں. تو اب اور حقیقت میں ایسا ہے نہیں. تو پھر اس آیت کریمہ کا حکم کیا ہوگا؟ تو فرماتے ہیں پھر وہ جو دوسری آیت کریمہ ہے احل لکم لیلۃ الصیام الرفث الی نسائکم، کہ روزوں کی راتوں میں تمہارے لیے تمہاری بیویوں کی طرف جانا اور ان سے مجامعت کرنے کو حلال قرار دے دیا گیا ہے، حلال کر دیا گیا ہے راتوں میں، روزوں کی راتوں میں. تو اب یہ آیت کریمہ پہلی والی آیت کریمہ سے یہ سمجھ میں آ رہا ہے کہ پوری رات ہی روزہ رہے گا، کیونکہ ان لوگوں کے روزے کی طرح ہمارے روزے کو قرار دیا گیا، حالانکہ ہمارا روزہ ویسا نہیں ہے. تو اب اس آیت کریمہ کے لیے اللہ کا یہ فرمان احل لکم لیلۃ الصیام الرفث الی نسائکم، یہ اللہ کا فرمان اس کے لیے ناسخ ہوگا اور وہ آیت کریمہ منسوخ ہوگی. بات سمجھ میں آ گئی ہوگی. صاحب اتقان نے یہ بات ذکر کی ہے. فرماتے ہیں اللہ کا فرمان یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون، اے ایمان والو تم پر روزے فرض کیے گئے جیسے کہ تم سے پہلے والے لوگوں پر روزے فرض کیے گئے تاکہ تم تقوی شعار ہو. قال صاحب الاتقان، صاحب اتقان نے کہا انہا تدل علی تشبیہ صیامنا بصیامہم، یہ آیت کریمہ دلالت کر رہی ہے کہ ہمارے روزے ان کے روزوں کی طرح ہے. والحال، اور حال یہ ہے ان صومنا، کہ ہمارا روزہ من الصبح الى المغرب، صبح سے مغرب تک ہوتا ہے. وصومهم من العشاء الى المغرب، اور ان کا روزہ عشاء سے مغرب تک ہوتا ہے. اور ہمارے روزوں کو ان کے روزوں کی طرح قرار دیا گیا، تو گویا کہ ہمارا بھی روزہ کہاں سے کہاں تک ہو؟ مغرب سے عشاء سے مغرب تک ہونا چاہیے. اس آیت کریمہ سے یہ سمجھ میں آ رہا ہے. تو فرماتے فَهِيَ مَنْسُوخَةٌ بِقَوْلِهِ، تو یہ آیت کریمہ منسوخ ہوگی اللہ کے اس فرمان کی وجہ سے. کیا احل لکم لیلۃ الصیام الرفث الی نسائکم، کہ تمہارے لیے روزوں کی راتوں میں بیویوں سے مجامعت حلال ہے. الآیہ الی آخر الآیہ. وقیلا، ایک تو یہ تو نسخ والی صورت ہو گئی. ایک بات یہاں پر اور بھی کہی گئی، اور جو بات کہی گئی ہے اس سے یہ سمجھ میں آتا ہے کہ آیت کریمہ میں کوئی نسخ نہیں ہے، کیونکہ بالکل من کل الوجوہ آیت کریمہ میں اگر تشبیہ مانی جائے کہ ہمارے روزوں کو بالکلیہ ان کے روزوں کے ساتھ تشبیہ دی گئی ہے، اگر یہ مانا جائے تب تو نسخ ماننا پڑے گا. لیکن اگر یہ تشبیہ صرف وجوب صوم کے حق میں مانی جائے، یعنی جیسے ان لوگوں پر روزے فرض اور واجب تھے ویسے ہی ہم پر بھی روزے واجب ہیں، روزے فرض ہیں، تو نفس وجوب میں وجوب صوم کے حق میں صرف تشبیہ مانی جائے، باقی اس کی کیفیت کے بارے میں، اس کی مقدار کے بارے میں تشبیہ نہ مانی جائے، تو اب ایسی صورت میں صرف اور صرف معنی یہ ہوگا کہ ہم پر ویسے ہی روزے فرض ہیں جیسے ان لوگوں پر فرض ہے، یعنی نفس فرضیت میں تشبیہ دی گئی نہ کہ مقدار میں. اگر یہ معنی مراد ہو تو اب ایسی صورت میں آیت کریمہ نہ منسوخ ہوگی اور نہ ہی اللہ کا یہ فرمان احل لکم لیلۃ الصیام الرفث الی نسائکم، یہ فرمان بھی ناسخ نہیں ہوگا.
فرماتے وقیلہ ایک بات یہ بھی کہی گئی ہے ان ھذا التشبیہ فی حق وجوب الصوم فقط، یہ تشبیہ صرف اور صرف وجوب صوم کے حق میں ہے۔ وَأَنَّ قَوْلَهُ وَإِنَّ قَوْلَهُ أُحِلَّ لَكُمْ الْآيَةُ نَاسِخٌ لِمَا كَانَ فِي السُّنَّةِ۔ اب رہی یہ بات کہ چلیے اب وہاں پر تشبیہ نہیں ہے تو اس آیت کریمہ کے لیے تو أُحِلَّ لَكُمْ یہ آیت کریمہ ناسخ ہوگی نہیں، اور ہمارے علماء نے یہ فرمایا کہ أُحِلَّ لَكُمْ لیلۃ الصیام الرفث الی نسائکم، یہ آیت کریمہ ناسخ ہے، تو پھر یہ کس کے لیے ناسخ ہے؟ تو اس کا جواب صاحب کتاب دے رہے ہیں کہ دیکھیے اصل میں ابتدائی اسلام میں حکم یہ تھا کہ لوگ پوری رات بھی کھانا پینے سے بچے رہتے تھے، حکم یہی تھا جیسے کہ حدیث پاک میں ہے۔ تو یہ آیت کریمہ اس حکم کے لیے ناسخ ہوگی جو کہ حدیث پاک میں ہے، سنت میں ہے، جو ابتدائی اسلام میں تھا، اس کے لیے ناسخ ہوگی اس صورت میں۔ فرماتے وَأَنَّ قَوْلَهُ، اور اللہ کا فرمان اُحِلَّ لَكُمْ ناسخ لما کان فی السنہ، یہ ناسخ ہے اس کے لیے جو کہ حدیث پاک میں ہے، لا لقولہ، نہ کہ اللہ کے اس فرمان کے لیے ناسخ ہے کہ کما کتب علی الذین من قبلکم، اس کے لیے ناسخ نہیں ہے۔ فرماتے ہیں لا لقولہ کما کتب علی الذین من قبلکم، اللہ کے فرمان کما کتب علی الذین من قبلکم کے لیے ناسخ نہیں ہے۔ فہی باقیۃ، تو یہ آیت کریمہ علی الذین کتب علی الذین من قبلکم، یہ آیت کریمہ نسخ سے محفوظ ہے اور یہ باقی ہے۔ ایک مثال ہو گئی، ایک مثال اور دے رہے ہیں وقولہ تعالیٰ، ایسے اللہ کا فرمان ہے وعلی الذین یطیقونہ فدیۃ طعام مسکین۔ دیکھیے ظاہری مطلب اس آیت کریمہ کے دو طریقے سے معنی بتائے گئے۔ پہلا معنی یہ کہ وعلی الذین یطیقونہ، اور ان لوگوں پر جو روزے کی طاقت رکھتے ہیں، یطیقون اطاقہ یطیق اطاقتن باب فعل سے اس کا معنی ہوتا ہے طاقت رکھنا، اور ان لوگوں پر جو روزہ رکھنے کی طاقت رکھتے ہیں، فدیتن طعام مسکین، ایک مسکین کے کھانا کھلانے کا فدیہ ہے اس پر۔ ٹھیک ہے، یہ ترجمہ کریں اس آیت کریمہ کا تو مطلب اس کا یہ نکلا کہ جو لوگ روزہ رکھنے کی طاقت بھی رکھتے ہیں وہ لوگ بھی فدیہ ادا کر سکتے ہیں، اور روزہ نہ رکھ کے اپنے روزے کے بدلے میں روزانہ ایک مسکین کو کھانا کھلا سکتے ہیں، فدیہ دے سکتے ہیں۔ تب ایسے مطلب جو طاقت رکھنے والے لوگ ہیں، ایسے لوگوں کے لیے بھی اس آیت کریمہ میں یہی حکم ہو گیا کہ وہ فدیہ دے دیں۔ بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ تو حالانکہ اب حکم یہ نہیں ہے، حکم یہ ہے کہ جو لوگ طاقت رکھتے ہیں روزہ رکھنے کی وہ روزہ ہی رکھیں گے، اور اس آیت کریمہ سے یہ سمجھ میں آ رہا ہے وہ فدیہ دے دیں۔ تو اب یہ آیت کریمہ اس آیت کریمہ کی بنا پر منسوخ ہے جو آیت کریمہ اس کے بعد ہے۔ کیا اللہ نے اس کے بعد ارشاد فرمایا فَمَن شَهِدَ مِنكُمُ الشَّهْرَ فَلْيَصُمْهُ، تو تم میں سے جو ماہ رمضان پائے فَلْيَصُمْهُ، تو چاہیے کہ وہ روزہ رکھے، تو فَلْيَصُمْهُ ماہ رمضان کے وہ روزہ رکھے۔ تو ہر طاقتور انسان کے لیے جو روزہ رکھ سکتا ہے اس کے لیے حکم یہ ہے کہ وہ روزہ ہی رکھے، وہ فدیہ نہیں دے سکتا۔ لہٰذا یہ آیت کریمہ فمن شہد منکم الشہر فلیصمہ، یہ آیت کریمہ ناسخ ہوگی، اور اللہ کا وہ فرمان وعلی الذین یطیقونہ فدیۃ طعام مسکین، وہ آیت کریمہ منسوخ ہوگی۔ ٹھیک ہے، یہ تو نسخ کا معنی اس صورت میں ہوا جبکہ ہم نے ترجمہ یہ کیا وعلی الذین یطیقونہ فدیۃ طعام مسکین، ان لوگوں پر ایک مسکین کا کھانا کھلانے کا فدیہ ہے جو طاقت رکھتے ہیں، تب ہم نے نسخ کا قول کیا۔ اور یہاں پر ہمارے فقہا نے یہ بھی فرمایا ہے کہ یہاں پر یہ آیت کریمہ منسوخ نہیں ہے، علی الذین یطیقونہ یہ آیت کریمہ منسوخ نہیں ہے۔ جب منسوخ نہیں ہے تو پھر ایسی صورت میں کیا طاقتور لوگوں کو بھی فدیہ دینے کی اجازت ہوگی جیسے کہ آیت کریمہ سمجھ میں آ رہا ہے؟ تو فرماتے نہیں، منسوخ تو نہیں ہے، اور یہ حکم بھی نہیں ہے کیا طاقتور بھی فدیہ دیں، یہ حکم بھی نہیں ہے، بلکہ یہاں پر لا مقدر ہے، اصل عبارت ہے وعلی الذین لا یطیقونہ فدیۃ طعام مسکین، اصل عبارت یہ،
یعنی وہ ان لوگوں پر کہ جو روزہ رکھنے کی طاقت نہیں رکھتے، جیسے کہ شیخ فانی، نہایت بوڑھا آدمی جو کہ کمزور، نحیف و ناتواں، موت کے قریب، جو روزہ رکھنے کی طاقت نہیں رکھتا ہے، جس کو شیخ فانی کہیں، تو اس کے لیے حکم ہوگا کہ وہ فدیہ دے دے۔ تو یہاں پر لا مقدر ہے، اگر لا کو ہم نے مقدر مان لیا تو مانا ہوگا وہ لوگ کہ جو روزہ رکھنے کی طاقت نہیں رکھتے ہیں، ان پر ایک مسکین کا کھانا کھلانا یعنی فدیہ دینا ان پر واجب ہے۔ تو اب اس آیت کریمہ میں اب یہ آیت کریمہ لا کو جب ہم نے مقدر مان لیا تو اب یہ آیت کریمہ منسوخ نہیں ہوگی، یاد رکھیے گا، ذہن میں بات آ گئی۔ فرماتے ہیں وَعَلَى الَّذِينَ يُطِيقُونَهُ فِدْيَةٌ طَعَامُ مِسْكِينٍ قالوا، ہمارے علماء نے فرمایا انها تدل على ان من اطاق اداء الصوم، کہ یہ آیت کریمہ دلالت کر رہی ہے اس بات پر کہ جو شخص ادائے صوم، روزہ ادا کرنے کی طاقت رکھتا ہو، یجوز له ان یفطر، اس کے لیے جائز ہے کہ وہ روزہ نہ رکھے، افطار کرے، یعنی روزہ نہ رکھے، وَيُطْعِمَ لِكُلِّ يَوْمٍ مِسْكِينًا، اور ہر دن کے بدلے ہر دن ایک مسکین کو کھانا کھلائے، ہر دن ایک مسکین کو کھانا کھلائے۔ وَلَيْسَ كَذَلِكَ، حالانکہ ایسا نہیں ہے، فَهِيَ مَنْسُوخَةٌ، تو یہ آیت کریمہ منسوخ ہوگی بِالْآیَةِ الَّتِي بَعْدَهَا، اس آیت سے جو کہ اس کے بعد ہے۔ کیا ہے اس کے بعد؟ وَهِيَ قَوْلُهُ، وہ اللہ کا فرمان ہے، فَمَنْ شَهِدَ مِنْكُمُ الشَّهْرَ فَلْيَصُمْ، تم میں سے جو ماہ رمضان پائے تو وہ اس کے روزے رکھے۔ فَإِنَّهُ أَمْرٌ بِوُجُوبِ الصَّوْمِ، کیونکہ یہ آیت کریمہ یہ روزے کے وجوب کا حکم ہے، یعنی روزہ رکھنا ہی واجب ہے۔ لِكُلِّ مَنْ شَهِدَ الشَّهْرَ، ہر اس شخص کے لیے کہ جو ماہ رمضان پائے اور حاضر ہو ماہ رمضان میں۔ وقیلا، اور ایک بات یہ بھی کہی گئی ہے، ان هذه الآیۃ محکمۃ، یہ آیت محکم ہے، یہ منسوخ نہیں ہے۔ وکلمۃ لا مقدرہ، اور لفظ لا، کلمہ لا مقدر ہے، اور اصل عبارت ہوگی لا یطیقون، یعنی من لم یطق ادا الصوم، یعنی جو روزہ ادا کرنے کی طاقت نہ رکھتا ہو، یفطر، وہ افطار کرے، روزہ نہ رکھے، ویطعم لکل یوم مسکینہ، اور ہر دن ایک مسکین کو کھانا کھلائے۔ فحینئذ یثبت منہ مسئلۃ الشیخ الفانی، اگر لا کو مقدر مانیں گے تو آیت کریمہ محکم ہوگی، منسوخ نہیں ہوگی، لیکن اس صورت میں شیخ فانی کا مسئلہ اس سے ثابت ہوگا۔ فرماتے فحینئذ یثبت منہ، اس صورت میں اللہ کے اس فرمان سے ثابت ہوگا مسئلۃ الشیخ الفانی، شیخ فانی کا مسئلہ۔ وقولہ تعالی، شیخ فانی یعنی وہی بڑا بوڑھا آدمی۔ وقولہ تعالی، ایسی ایک اور آیت کریمہ ذکر کر رہے ہیں وہ نسخ کے مسئلے میں، فرماتے ہیں کہ اللہ کا فرمان وَيَسْأَلُونَكَ مَاذَا يُنْفِقُونَ قُلِ الْعَفْوَ، لوگ پوچھیں گے رسول آپ سے لوگ پوچھیں گے کہ کیا خرچ کریں، ماذا ينفقون، کیا خرچ کریں، قل، محبوب فرما دو، العفو، بچا ہوا، فارغ، حاجت اصلیہ سے زائد، تو العفو کا معنی الفضلہ ہے، یعنی زائد۔ قال صاحب الحسینی، صاحب حسینی، والمدارک، اور صاحب مدارک، والامام الزاہد، اور امام زاہد نے، ان حضرات نے کہا العفو هو الفضل، العفو جو آیت کریمہ میں لفظ عفو آیا ہے وہ فضل کے معنی میں، یعنی ذاتی کے معنی میں، جو حاجت اصلیہ سے زائد اس کے معنی میں۔ تو مطلب یہ ہوا کہ لوگ پوچھیں گے کہ کیا خرچ کرے، تو اللہ نے ارشاد فرمایا محبوب فرما دو کہ بچا ہوا حاجت اصلیہ سے جو فارغ ہے اس کو خرچ کرو۔ اب اس آیت کریمہ سے کیا سمجھ میں آیا؟ تو فرماتے فَهُوَ يَدُلُّ عَلَى وُجُوبِ صَرْفِ كُلِّ الْمَالِ الْفَاضِلِ عَنِ الْحَاجَةِ، اس آیت کریمہ اللہ کا یہ فرمان دلالت کرتا ہے کہ حاجت اصلیہ سے بچا ہوا جتنا بھی مال ہے وہ سارا کا سارا مال خرچ کر دیا جائے۔ اس بات پر دلالت ہو رہی ہے کیونکہ قرآن میں تو یہ فرمایا گیا قُلِ الْعَفْوَ، وہ پوچھیں گے کہ کیا خرچ کریں تو کہہ دیجئے کہ بچا ہوا حاجت اصلیہ سے فاضل، تو حاجت اصلیہ سے فاضل جتنا بھی ہے سب کو خرچ کرنا سمجھ میں آئے گا اس آیت کریمہ سے۔ حالانکہ سب کا خرچ کرنا، اللہ کی راہ میں سب خرچ کرنا، اللہ کی راہ میں زکوٰۃ دینا،
یہ سارا بچا ہوا مال خرچ کرنے کا حکم نہیں ہے شریعت میں، حالانکہ شریعت میں حکم یہ ہے کہ 2.5% خرچ کرے، یعنی 2.5% زکات دے، ٹھیک ہے، 10 کا چوتھائی، 10 کا چوتھائی 2.5 تو ہوگا، یعنی 10 دیکھو 2.5 2.5 5، پھر 2.5 2.5 5 10، تو 10 کا چوتھائی ربع 2.5 ہوا نا، تو 2.5% زکات دینا واجب ہے، نہ کہ سارا بچا ہوا مال۔ بات سمجھ میں آ گئی؟ اب دیکھیے اس آیت کریمہ نے تو یہ بتایا کہ سارا بچا ہوا مال خرچ کرے، حالانکہ معاملہ ایسا نہیں ہے، تو پھر یہ آیت کریمہ ضرور منسوخ ہو۔ فرماتے فہو یدل، تو اللہ کا یہ فرمان دلالت کرتا ہے علی وجوب صرف کل المال الفاضل عن الحاجہ، حاجت سے بچا ہوا سارے مال کو خرچ کرنے کے وجوب پر دلالت کرتا ہے۔ ولا یفرض الصرف الا بمقدار ربع العشر، اور خرچ کرنا فرض نہیں ہے مگر 10 کے چوتھائی مقدار سے، 10 کی چوتھائی مقدار، 10 کی چوتھائی مقدار وہ 2.5، ارے 10 کو 4 حصوں میں بانٹو تو 2.5 ہی تو ہوگا، 1/4 10 کا 2.5 ہوگا۔ فہو منسوخ بآیت الزکات، تو اس آیت کریمہ نے یہ بتایا کہ جتنا فاضل مال بچ رہا ہے سب خرچ کر دو، حالانکہ حکم یہ نہیں ہے، حکم یہ ہے 2.5% خرچ کرو، لہذا یہ آیت کریمہ منسوخ ہوگی آیت زکات سے۔ اور آیت زکات ہے کیا کہ جس کے بارے میں جس آیت کریمہ میں یہ فرمایا گیا وآتوا الزکات، اور زکات دو، تو ہمارے فقہا نے احادیث طیبہ سے استدلال کرتے ہوئے فرمایا کہ یہاں پر زکات دینے کا جو حکم ہے وہ وہی ہے کہ 2.5% کا ہے۔ اب وہ زکات کے مختلف احکام ہو جاتے ہیں، تو آیت زکات سے یہ آیت کریمہ منسوخ ہے۔ آیت زکات میں مکمل فاضل کو خرچ کرنے کا حکم نہیں ہے، بلکہ صرف اور صرف 2.5% کے خرچ کرنے کا۔ حالانکہ 2.5% کا ذکر آیت کریمہ میں بھی نہیں ہے صراحتاً، لیکن آیت کریمہ مجمل ہے تو حدیث پاک سے اس کی تفسیر ہو جاتی ہے۔ ایسی ایک اور مثال دے رہے ہیں، قولہ تعالی، اللہ کا فرمان ہے والذین یتوفون منکم ویذرون ازواجا وصیۃ لازواجہم متاعا الی الحول غیر اخراج۔ آیت کریمہ کا معنی ہوگا، اللہ کا فرماتا ہے والذین یتوفون منکم، اور وہ لوگ جو تم میں سے فوت ہو جائیں، وَيَذَرُونَ أَزْوَاجًا، اور بیویاں چھوڑیں، وصیۃ لازواجہم، تو ان کی بیویوں کے لیے وصیت کرنا واجب ہے، متاعا الی الحول، ایسے ہی 1 سال تک ان کی رہائش اور ان کے نان و نفقہ واجب ہے، غیر اخراج، کہ ان کو نکالا بھی نہیں جائے گا، یعنی ان کو سکنا اور گھر بھی دیا جائے گا۔ اب اس آیت کریمہ سے کیا کیا سمجھ میں آئے؟ 3 باتیں سمجھ میں آئیں۔ ایک تو یہ کہ اگر کسی کا انتقال ہو جائے تو انتقال کرنے سے پہلے اپنی بیوی کے لیے وصیت کرے، کس بات کی؟ مال کی وصیت کرے کہ اتنا مال میں تم کو دے کر جا رہا ہوں۔ ایک تو یہ آیت کریمہ سے وصیۃ لازواجہم سے وصیت سمجھ میں آئی، اور دوسری بات سمجھ میں آئی متاعا الی الحول، کہ 1 سال تک اس کا خرچہ بھی دے گا۔ اگر کوئی مر گیا اور اس نے بیوی چھوڑی تو 1 سال تک خرچہ بھی اسی کے مال سے بیوی کو دیا جائے گا۔ 1 سال تک کا ذکر ہے یہاں پر، متاعا الی الحول۔ اور ساتھ میں تیسری بات یہ سمجھ آئے غیر اخراجین، کو اس کو نکالا بھی نہیں جائے گا، یعنی 1 سال تک اس کو اپنے گھر ہی میں رکھے گا اور کھانا خرچہ دے گا۔ یہ 3 باتیں اس آیت کریمہ سمجھ میں آئی، حالانکہ یہ تینوں باتوں کا حکم نہیں ہے، کیونکہ عورت کے بارے میں آیت میراث نے یہ بتا دیا کہ اگر عورت کے بچے بھی موجود ہیں، بچے اگر موجود ہیں تو اس عورت کو سمن یعنی 8واں حصہ ملے گا وراثت سے، اور اگر بچے موجود نہیں ہیں تو اس کو ربع یعنی 4تھا حصہ ملے گا۔ یہ آیت میراث میں اس کا فرض، اس کا حق یہ متعین کر دیا گیا ہے۔
اور اس آیت کریمہ سے یہ سمجھ میں آ رہا ہے کہ وصیت کرے، اور جس کا فرض، جس کی میراث، جس کی وراثت مقرر کر دی گئی ہے، اس کے لیے وصیت کرنا جائز نہیں ہے۔ اس لیے آیت میراث سے یہ آیت کریمہ منسوخ ہوگی وصیت کے حکم میں، لہذا وصیت کا حکم یہاں پر اس آیت کریمہ میں منسوخ ہو جائے گا آیت میراث سے۔ اور رہی یہ بات کہ پورے سال اس کو خرچہ دے گا، تو یہ بھی منسوخ ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ خرچہ جب تک دے گا جب تک کہ اس سے تعلق رہے گا، اور تعلق تب تک رہتا ہے جب تک کہ وہ عدت پوری نہیں کر لیتی ہے۔ اور عدت، جس کا شوہر مر جائے اس کی عدت 4 مہینے 10 دن ہے، لہذا جیسی عدت پوری ہوگی ویسی اس کی ذمہ داری اس سے ختم ہو جاتی ہے۔ لہذا جس آیت کریمہ میں یہ کہا گیا کہ عدت 4 مہینے 10 دن ہے، اسی آیت کریمہ سے سمجھ میں آ گیا کہ اس کو خرچہ دینا بھی 4 مہینے 10 دن ہی واجب ہوگا، ایام عدت میں اس کا خرچہ دے گا۔ اور جب ایام عدت ہی میں تعلق ہے، ایام عدت ہی میں خرچہ دے گا، تو عدت کیا حکم بھی یہی ہے کہ شوہر کے گھر پر عدت گزارے، اور عدت جب تک پوری نہیں ہوتی ہے جب تک شوہر کے گھر پر رہے۔ لہذا سکنا یعنی شوہر کے طرف سے اس کو جو گھر دیا جائے گا رہائش کے لیے، وہ بھی عدت کے ایام کے لیے، اور عدت کے ایام وہ 4 مہینے 10 دن ہے۔ اس لیے یہ آیت کریمہ ان تینوں حکموں میں منسوخ ہوگی، یعنی وصیت کرنے کے حکم میں بھی منسوخ، اور 1 سال تک خرچہ دینا بھی منسوخ، اور 1 سال کے لیے اس کو گھر دینا بھی منسوخ۔ صاحب کتاب یہی فرماتے ہیں۔ وقولہ تعالی، اللہ کا فرمان ہے، والذین یتوفون منکم، وہ لوگ جو تم میں سے انتقال کر جائیں، ویذرون ازواجا، اور بیویاں چھوڑیں، وصیۃ لازواجہم، تو اپنی بیویوں کے لیے وصیت کریں، متاعا الی الحول، 1 سال تک ان کو آرائش دیں، وہ آرائش نے 1 سال تک ان کو نان و نفقہ دیں، غیر اخراج، اور ان کو نہ نکالے، یعنی ان کو سکنا بھی دیں۔ قالو، ہمارے علماء نے فرمایا، ان ھذہ الآیہ تدل علی وجوب الوصیہ، یہ آیت کریمہ دلالت کرتی ہے وصیت کے وجوب پر، کہ وصیت کرنا واجب ہے للمنکوحات، منکوحہ بیویوں کے لیے، حین الموت، موت کے وقت وصیت کرنا واجب ہے، یہ آیت کریمہ یہ بتا رہی ہے۔ والسکنا، اور سکنا کے وجوب پر بھی دلالت کرتی ہے کہ سکنا واجب ہو، ووجوب العدہ، اور عدت بھی واجب ہو، حولا کاملہ، پورے 1 سال تک۔ یہ آیت کریمہ سے پورے 1 سال تک سکنا اور عدت کا وجوب سمجھ میں آ رہا ہے کہ 1 سال تک عدت گزارے۔ اور وجوب الوصیہ، تو صاحب کتاب فرماتے ہیں وصیت کا واجب ہونا جو اس آیت کریمہ سمجھ میں آیا، منسوخ، وہ منسوخ ہے بآیت المیراث، آیت میراث سے، الذی هو الربع والثمن، جس آیت میراث میں بیوی منکوحہ عورت کے لیے ربع یا سمن حکم دیے، سمن کا قول کیا گیا کہ میراث اس کی ربع یا سمن ہے، بچے ہوں تو اس کو سمن ملے گا، اور بچے نہیں ہوں تو اس کو ربع ملے گا۔ والسکنا، ایسی سکنا منسوخ ہے عندنا، ہمارے نزدیک، بے حدیث سکنا، حدیث سکنا سے، یعنی حدیث پاک میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے رہائش کے لیے فرمایا ہے کہ عورت کو 4 مہینے 10 دن، جتنے دن وہ عدت گزارے گی اتنے ہی دن اس کو رہائش کا گھر دیا جائے گا، شوہر کے گھر پہ وہ عدت گزارے گی۔ تو حدیث سکنا سے ہمارے نزدیک یہاں پر 1 سال کا جو سکنا ہے وہ بھی منسوخ ہے۔ ثابت عند الشافعی، لیکن امام شافعی کے نزدیک یہ ثابت ہے، امام شافعی 1 سال تک سکنا کے ثبوت کا قول کرتے ہیں، آیت کریمہ کو سکنا کے حق میں منسوخ نہیں مانتے۔ ووجوب العدہ، اور رہی عدت کا وجوب 1 سال تک، الی الحول، پورے 1 سال تک، منسوخ، وہ بھی منسوخ ہے بے آیت قبلہ، اس آیت کریمہ سے جو آیت کریمہ اس سے پہلے ہے۔ کیا ہے آیت کریمہ؟ وہی قولہ، وہ اللہ کا فرمان ہے، والذین یتوفون منکم ویذرون ازواجا یتربصن بانفسہن 4 اشہر وعشرا، کہ وہ لوگ کہ جو تم میں سے مر جائیں اور بیویاں چھوڑیں، تو وہ بیویاں یتربصن بانفسہن، وہ اپنے آپ کو روکے رکھیں، یعنی عدت گزارے، 4 اشہر وعشرا، 4 مہینے 10 دن۔
تو 4 مہینے 10 دن کا یہاں پر ذکر ہوا، تو اس آیت کریمہ سے وہ والی عدت کا وجوب جو 1 سال تک سمجھ میں آ رہا تھا آیت کریمہ سے، وہ منسوخ ہے۔ وما فرماتے ہیں، اب یہاں پر دیکھیے اس آیت کریمہ میں فرمایا صاحب کتاب نے کہ وجوب عدت 1 سال تک منسوخ ہے بے آیت قبلہ، ایک اس ایسی آیت سے جو آیت کریمہ اس آیت سے پہلے ہے، یعنی منسوخ بعد میں ہے آیت، بعد والی آیت منسوخ ہے اور ناسخ اس سے پہلے والی آیت ہے۔ تو سب تو لوگ یہی سمجھتے ہیں کہ ناسخ وہ ہوتا ہے جو بعد میں ہو، اور یہاں پر تو ناسخ پہلے ہے۔ اصل میں نزول تو اس کا بعد ہی میں ہے، لیکن یہاں پر تلاوت اور ترتیب کے لحاظ سے وہ پہلے ہے، ٹھیک ہے، اس لیے وہ ناسخ ہو سکتی ہے۔ فرمایا، اور اسی کو صاحب کتاب فرماتے ہیں، کہتے ہیں کہ اس طرح کی ناسخ آیتیں جو کہ بعد میں ہونا چاہیے، لیکن قرآن پاک میں ناسخ آیتیں پہلے ہیں، یہ 2 جگہ پر ہیں، اور صاحب کتاب تو یہ فرمائیں گے کہ 2 ہی جگہ نہیں، 2 سے زیادہ جگہ بھی ہے، اگر آپ غور کریں تو، تلاش کریں تو صاحب کتاب تلاش کر کے دکھائیں گے، بات میں بتائیں گے۔ فرماتے ہیں وما من الناسخ فی القرآن، قرآن کے اندر کوئی ناسخ نہیں ہے الا وهو متاخر عن منسوخۃ تلاوت، کہ مگر یہ کہ وہ متاخر ہوتا ہے اس آیت کریمہ سے جو کہ منسوخ تلاوت ہو، یا ان منسوخی ہی، کہ مگر یہ کہ وہ متاخر ہوتا ہے ان منسوخی ہی، اپنے منسوخ سے، تلاوت کے اعتبار سے، کما انہ مؤخر عنہ نزولا، جیسے کہ نزول کے اعتبار سے وہ مؤخر ہوتا ہے۔ قرآن پاک کے اندر ہے تو ایسا ہی، لیکن فرماتے الا فی موضعین، مگر 2 جگہوں میں، احدہما ہوا ھذا، ان 2 جگہوں میں سے ایک تو وہی ہے جو ہم نے یہاں پر ذکر کی، ایک تو یہی ہے ہوا ھذا، یہی ہے، والثانی، اور دوسری جگہ وہ ہے ہوا ما سیاتی فی الاحزاب، وہ ہے جو ان قریب سورہ احزاب میں آئے گی۔ شرح به فی الاتقان، علامہ جلال الدین سیوطی نے اس کی صراحت کی ہے اتقان میں، کہ یہ ناسخ جو کہ پہلے ہیں قرآن پاک کے اندر، وہ 2 جگہ پر ہے، یعنی ایک تو یہی اور ایک سورہ احزاب۔ لیکن صاحب کتاب فرماتے ہیں وہ عندی، اور میرے نزدیک، انہو فی اکثر من موضعین، کہ ناسخ پہلے ہو، یہ صرف 2 ہی جگہ نہیں ہے بلکہ 2 جگہوں سے زیادہ میں ہے، انہو فی اکثر من موضعین، 2 جگہوں سے زیادہ میں ہے، کما ینکشف علیک، جیسے کہ آپ پر یہ بات منکشف ہو جائے گی۔ ثم هذه الآیت الناسخہ، پھر یہ آیت ناسخہ کون سی ہوئی؟ جس میں یہ کہا گیا کہ وہ 4 مہینے 10 دن عدت گزارے، والذین یتوفون منکم ویذرون ازواجا یتربصن بانفسہن 4 اشہر و10، یہ آیت کریمہ ناسخہ ہے نا، یہ آیت کریمہ ناسخہ، جو آیت ناسخہ ہے، تدلو، یہ دلالت کرتی ہے، علی ان عدت متوفی الزوج 4 اشہر و10، کہ وہ عورت کہ جس کا شوہر مر گیا ہو، اس کی عدت 4 اشہر، 4 مہینے 10 دن ہے۔ اس آیت کریمہ سے یہ سمجھ میں آیا کہ جس کا بھی شوہر مر جائے اس کی عدت 4 مہینے 10 دن ہے، حالانکہ ایسا نہیں ہے، 4 مہینے 10 دن صرف اس عورت کی عدت ہے جو حاملہ نہ ہو۔ اگر کوئی حاملہ عورت ہے اور اس کا شوہر مر جائے تو اس کی عدت وضع حمل ہے، بچے کا پیدا ہونا ہے۔ فرماتے ہیں پھر یہ آیت ناسخہ تدل و دلالت کرتی ہے علی ان عدت متوفی الزوج عنہا، متوفی الزوج 4 اشہر و10، کہ یہ آیت کریمہ دلالت کرتی ہے اس بات پر، ان عدت متوفی الزوج، کہ وہ عورت کہ جس کا شوہر مر گیا ہو، اس کی عدت 4 اشہر، 4 مہینے و10 اور 10 دن ہے، سواء کانت حاملا، کیونکہ اس آیت کریمہ میں تو اطلاق ہے، مطلق ہے، خواہ وہ حاملہ ہو، اس میں تو کوئی حاملہ غیر حاملہ کا ذکر نہیں ہے، سواء کانت حاملا، کوئی خواہ وہ حاملہ ہو او اولا، یا حاملہ نہ ہو، ولیس کذالک، حالانکہ معاملہ یہ نہیں ہے، بل عدت الحامل، بلکہ حاملہ عورت کی عدت وضع الحمل، وضع حمل ہے، یعنی بچے کا پیدا ہونا ہے، فہی فیما اجتمع متوفی الزوج والحاملہ منسوخہ، لہذا اس آیت کریمہ میں دونوں عورتوں کے بارے میں یہ آیت کریمہ مطلق ہے، کہ عورت جس کا شوہر مر گیا ہو
چاہے وہ حاملہ ہو یا غیر حاملہ، دونوں کی عدت یہ آیت کریمہ بتا رہی ہے کہ 4 مہینے 10 دن ہے۔ ٹھیک ہے، تو فرماتے ہیں فَهِيَ فِي مَسْتَمَعَ، تو یہ آیت کریمہ اس صورت میں جس صورت کے اندر استماع جمع ہو گئی ہو متوفی زوج، یعنی عورت ایسی بھی ہو کہ اس کا شوہر مر گیا ہو، والحاملہ، اور حاملہ بھی ہو، یعنی دونوں صورتوں کا بھی ایسا بھی ہو سکتا ہے کہ شوہر بھی مر گیا اور عورت حاملہ بھی ہے۔ تو شوہر بھی مر گیا تو اس کے لحاظ سے 4 مہینے 10 دن عدت ہو، حاملہ بھی ہے تو حاملہ کے لحاظ سے وضع حمل عدت ہو، تو اب کون سی مانی جائے؟ تو فرماتے ہیں کہ اس مسئلے میں استماع، جس مسئلے میں جمع ہو گیا ہو متوفی زوج، یعنی وہ عورت جس کا شوہر مر گیا ہو، الحاملہ، اور حاملہ بھی ہو، منسوخۃ، تو اس مسئلے میں یہ آیت کریمہ منسوخ ہوگی بے آیت طلاق، آیت طلاق سے، اور وہی قولہ، وہ اللہ کا فرمان ہے وَأُولَاتُ الْأَحْمَالِ أَجَلُهُنَّ أَن يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ، کہ اور حمل والیوں کی عدت یہ ہے کہ وہ اپنے حمل کو وضع کریں، وضع حمل کریں، یعنی بچے کو پیدا کر دیں، یہ ان کی عدت ہوگی۔ تو ہمارے نزدیک آیت ناسخہ بھی اس عورت کے حق میں منسوخ ہوگی جو جس عورت کا شوہر بھی مر گیا ہو اور وہ حاملہ بھی، ٹھیک ہے، اس عورت کے حق میں یہ آیت کریمہ منسوخ ہوگی، اور اولات الاحمال اجلہن ان یضعن حملہن، یہ آیت کریمہ اس کے لیے ناسخ ہوگی، لہذا حاملہ عورت کے لیے وضع حمل عدت ہوگی، اور غیر حاملہ ہے صرف اس کا شوہر مر گیا ہے تو اسی آیت کریمہ کی بنا پر اس کی عدت 4 مہینے 10 دن۔ وہذا عند، امام صاحب کتاب فرماتے ہیں کہ یہ جو مسئلہ ہم نے بتایا ہے کہ آیت ناسخہ اس عورت کے حق میں منسوخ ہے جو عورت ایسی ہو جس کا شوہر بھی مر گیا ہو اور وہ حاملہ بھی ہو، تو ہم نے اس کو منسوخ مانا، کہہ رہے ہیں کہ یہ ہمارے نزدیک ہے، وہ عند الشافعی، اور امام شافعی کے نزدیک منسوخ نہیں ہے، بلکہ امام شافعی کے نزدیک یہ ہے کہ آیت ناسخہ منسوخ نہیں ہے، یعنی یہ آیت کریمہ ان کے نزدیک منسوخ نہیں ہے کہ والذین یتوفون منکم ویذرون ازواجا یتربصن، نہیں وہ والی، ہاں یتربصن بانفسہن اربعۃ اشہر وعشرہ، یہ آیت کریمہ ان کے نزدیک منسوخ نہیں ہے، بلکہ وہ یہ کہتے ہیں کہ وہ عورت جس کا شوہر بھی مر گیا ہو اور وہ حاملہ بھی ہو تو اس کی عدت وضع حمل صرف نہیں ہے، بلکہ اس کی عدت ابعد الاجلین ہے، یعنی اب دونوں مدتوں میں سے دیکھنا پڑے گا کہ 4 مہینے 10 دن کی مدت زیادہ ہے یا وضع حمل کی مدت زیادہ ہے۔ اگر وضع حمل کی مدت زیادہ ہو تو امام شافعی کہتے ہیں وضع حمل اس کی عدت ہوگی، اور اگر 4 مہینے 10 دن کی عدت زیادہ ہو تو امام شافعی کہتے ہیں کہ وہی اس کی عدت ہوگی۔ مثال کے طور پر شوہر مرا اور یہ حاملہ بھی تھی، اور جب وہ مرا تھا تو یہ فرض کریے 8 مہینے کی حاملہ تھی، اب وضع حمل میں بچہ پیدا ہونے میں صرف 1 مہینہ رہ گیا، 1 مہینہ یہ کم مدت ہے اور 4 مہینے 10 دن زیادہ مدت ہے، تو امام شافعی کہتے ہیں ایسی صورت میں 4 مہینے 10 دن کی عدت گزارے گی۔ اور اگر شوہر مرا اور یہ حاملہ تھی، فرض کریے 2 مہینے کی حاملہ تھی، تو ابھی اس کے وضع حمل میں 7 مہینے باقی ہیں، تو 7 مہینے کی مدت یہ زیادہ ہوگی اس مدت سے جس کو کہا گیا کہ 4 مہینے 10 دن اس سے زیادہ ہے، تو امام شافعی ایسی صورت میں کہیں گے کہ اب اس کی صورت، ایسی صورت میں وضع حمل ہی اس کی عدت ہوگی۔ جو بھی ابعد الاجلین، دونوں عدتوں میں سے، دونوں مدتوں میں سے جو مدت زیادہ ہوگی امام شافعی اس کا قول کرتے ہیں، یہی حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بھی قول ہے، لیکن احناف جس کا قول کرتے ہیں وہ حضرت عبداللہ ابن مسعود کا قول ہے، اور حضرت عبداللہ ابن مسعود نے ایک حدیث پاک میں فرمایا کہ میں قسم کھا کر کہتا ہوں کہ اولات الاحمال والی جو آیت ہے، اولات الاحمال والی جو آیت ہے وہ آیت ناسخ ہے اس آیت کریمہ کے لیے کہ جو آیت کریمہ والذین یتوفون منکم ویذرون ازواجا یتربصن بانفسہن اربعۃ اشہر وعشرہ، اس آیت کریمہ کے لیے ناسخ ہے۔ حضرت عبداللہ ابن مسعود نے قسم کھا کر کہا ہے، بلکہ انہوں نے کہا کہ اگر کوئی چاہے تو مجھ سے اس بات پر مباہلہ کر لے، میں مباہلہ کرنے کے لیے تیار ہوں، قسم کھا رہا ہوں کہ یہ آیت کریمہ اس کے لیے ناسخ ہے۔ اس لیے احناف کہتے ہیں، اس لیے احناف نص کا قول کرتے ہیں
اور امام شافعی حضرت علی کے قول پر عمل کرتے ہوئے وہ حکم لگاتے ہیں کہ ابعد الاجلین، حضرت علی نے ابعد الاجلین کا قول کیا۔ فرماتے ہیں قیلہ کہا گیا حاضر آیت الناسخہ، یہ آیت ناسخہ غیر منسوخۃ، منسوخ نہیں ہے۔ آیت ناسخہ سے مراد وہی ہے والذین یتوفون منکم ویذرون ازواجا یتربصن بانفسہن اربعۃ اشہر وعشرہ۔ کہا گیا ہے کہ آیت ناسخہ منسوخ نہیں ہے، بل تعتد الحاملۃ المتوفى عنها زوجها، بلکہ وہ حاملہ جس سے اس کا شوہر مر گیا ہو وہ عدت گزارے گی بے ابعد الاجلین، ابعد اجلین کے ساتھ، یعنی جو مدت زیادہ ہوگی اسی کے ساتھ وہ عدت گزارے گی۔